بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی اس سبق میں اس کتاب میں ایک سبق شروع ہو رہا ہے، کنہیا لال کپور۔ کنہیا لال کپور یہ نام ہے اس شخصیت کا۔ یہ کنہیا لال کپور 1910 تا 1980، یعنی 1910 میں پیدا ہوئے اور 1980 میں ان کا انتقال ہوا۔ دیکھیے، کنہیا لال کپور کا تعارف کرا رہے ہیں، ان کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں۔ کنہیا لال کپور لاہور میں پیدا ہوئے۔ کنہیا لال کپور لاہور میں پیدا ہوئے۔ لاہور یہ پاکستان میں ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ وہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہیں اعلیٰ تعلیم یعنی ہائر ایجوکیشن حاصل کی، یعنی لی۔ وہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے۔ انگریزی یعنی انگلش، استاد یعنی ٹیچر، مقرر ہو گئے یعنی بنے، اور انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے۔ ملک کی تقسیم کے بعد ہندوستان آ گئے۔ ملک کی تقسیم یعنی ہندوستان جب آزاد ہوا انگریزوں سے، تو پھر اس کی تقسیم ہو گئی، بٹ گئی ہندوستان پاکستان میں، تو وہی کہہ رہے ملک کی تقسیم کے بعد ہندوستان آ گئے۔ لاہور میں تھے پاکستان میں، تو پھر یہ ہندوستان آ گئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج موگا کو پنجاب کہتے ہیں، براکٹ پنجاب لکھا ہوا، موگا یعنی جس کو بھی پنجاب کہتے ہیں، میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج موگا یعنی پنجاب میں پرنسپل کے عہدے یعنی پوسٹ پر فائز ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کالج جو ہے پنجاب میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل بنے یہ، اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ اور یہیں ان کی وفات ہوئی یعنی مرے۔ وہ ہندوستان آنے سے پہلے ہی مشہور ہو چکے تھے۔ وہ ہندوستان آنے سے پہلے ہی مشہور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بعض مضامین میں خاص طرح کی نثر اور شاعری کے علاوہ کئی عام انسانی رویوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے بعض مضمون کی جمع ہے مضامین، بعض یعنی کچھ مضامین میں خاص طرح کی نثر کہتے ہیں، اس طرح کی عام عبارت کو نثر کہتے ہیں، اور شاعری کے علاوہ یعنی شعر و شاعری، تو نثر اور شاعری کے علاوہ کئی عام انسانی رویوں یعنی عام انسانوں کے طور طریقوں کو طنز کا نشانہ بنایا۔ طنز یعنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اس میں پکڑ دھکڑ کی ہے اس کی، اور اس کی کمیاں نکالی ہے، اسی کو طنز کہتے ہیں۔ طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ انہیں پیروڈی کہتے ہیں، یعنی کسی بھی ادیب کی نثر کو لے کر یا کسی بھی شاعر کی نظم کو لے کر اس کو اپنے انداز میں پیش کرنا، یعنی اس کی اصل شکل کو بگاڑ کر اس کے اندر مزاحیہ پہلو کو ڈالنا یا اس کی تنقید کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو تنقید کرنا یا مزاحیہ پہلو میں اس کو پیش کرنا، اس کو پیروڈی کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں ان کو بڑی خاص مہارت تھی کہ کسی بھی ادیب شعر و شاعری کی کسی شاعر کے کسی نظم کو لے لیتے یا کسی بھی ادیب کے نثر کو لے لیتے، اور اس میں وہ کیا ہے مزاحیہ، اس کی اصلی شکل کو بگاڑ کر اس کے اندر اس میں تنقید کرتے، ہے نا، طنز و تنقید کیا کرتے تھے، طعن و تشنیع اور تنقید اس میں کیا کرتے تھے۔ تو اسی وغیرہ پیروڈی میں ان کو بڑی مہارت تھی اس طرح کی کرنے میں۔ انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی، بہت خاص مطلب بہت اہم مہارت حاصل تھی۔ طنز و مزاح ان کا خاص میدان ہے۔ طنز و مزاح یعنی تنقید کرنا اور ہنسی مذاق کا پہلو ان کا خاص میدان ہے، یعنی ان کا خاص فیلڈ ہے۔ طنز و مزاح ان کا خاص میدان ہے۔ نوک نشتر
نوک نشتر، ٹھیک ہے، ان کی کتابوں کا نام گنا رہے ہیں کہ نوک نشتر، بالوں پر، یہ سب ان کی کتاب کا نام ہے، بالوں پر، نرم گرم، نرم گرم، گرد کارواں، گرد کارواں یا گرد کارواں، نازک خیالیاں، نازک خیالیاں، نئے شگوفے، نئے شگوفے، سنگ و خشت، سنگ و خشت، چنگ و رباب، چنگ و رباب، شیشہ و تیشہ، شیشہ و تیشہ، اور کامریڈ شیخ چلی، کامریڈ شیخ چلی، ان کی مشہور کتابیں ہیں، ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ کنہیا لال کپور سماجی ناہمواریوں کی بہت جاندار تصویریں پیش کرتے ہیں۔ کنہیا لال کپور سماجی ناہمواریوں، سماجی یعنی رہن سہن کا ماحول، سماج کا ماحول، ناہمواریوں یعنی اس میں جو اتار چڑھاؤ، رہن سہن میں جو اتار چڑھاؤ، رہن سہن کی جو زندگی میں اتار چڑھاؤ ہے، تو کہہ رہے سماجی ناہمواریوں کی بہت جاندار تصویریں پیش کرتے ہیں اپنی عبارت میں، جن میں ایک احتجاجی پہلو بھی ہوتا ہے، جن میں ایک احتجاجی پہلو بھی ہوتا ہے۔ احتجاج کہتے ہیں یعنی جیسے کہ وہ احتجاج کر رہے ہوں، پروٹیسٹ کر رہے ہوں، تو جن میں ایک احتجاجی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اپنے طنز کو آزمانے میں وہ کسی رو رعایت کے قائل نہیں ہے، اپنے طنز کو آزمانے میں، طنز یعنی تنقید کرنے میں وہ کسی رو رعایت یعنی کسی کا لحاظ، کسی کا خیال رکھنے کے قائل نہیں ہے، وہ کسی کا خیال نہیں کرتے، جب کسی کی پکڑ کرتے کوئی بھی رہے وہ نہیں دیکھتے، تو اپنے طنز کو آزمانے میں وہ کسی رو رعایت کے قائل نہیں ہیں۔ شاید اسی لیے ان کے طنز و مزاح میں جرأت اور بے باکی ان کی خاص پہچان ہے، شاید اسی لیے ان کی طنز و مزاح میں جرأت اور بے باکی ان کی خاص پہچان ہے۔ ان کے کئی انشائیے بہت مقبول ہوئے، ان کے کئی انشائیے یہ سب پیچھے آ چکا ہے، ادب کی ایک قسم ہے۔ ان کے کئی انشائیے بہت مقبول ہے، مقبول یعنی مشہور ہے، جن میں برج بانو، یہ سب نام ہیں ان کے انشائیے کی کتابوں کے نام ہیں، جن میں برج بانو، گھر یاد آتا ہے، گھر یاد آتا ہے، زندہ باد، زندہ باد، اردو افسانہ نویسی، اردو افسانہ نویسی کے چند نمونے، مقبول عام فلمی سین، مقبول عام فلمی سین، چار ملنگوں کی داستان، چار ملنگوں کی داستان، چوپٹ راجہ سبز باغ، چوپٹ راجہ سبز باغ، اور جانشین خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کتاب میں کنہیا لال کپور جو مضمون شامل ہے، اس کتاب میں کنہیا لال کپور کا جو مضمون شامل ہے، اس میں انہوں نے جدید شاعری اور خاص طور پر آزاد شاعری کو لطیف طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ اس میں انہوں نے جدید شاعری، جدید یعنی نئی شاعری، اور خاص طور پر آزاد شاعری، ٹھیک ہے، آزاد شاعری کو لطیف یعنی ہلکا طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ غالب کے ساتھ مجلس میں شریک سبھی شاعر، غالب کے ساتھ، غالب یہ ایک شاعر ہے، مرزا غالب کے ساتھ مجلس یعنی میٹنگ میں شریک سبھی شاعر کنہیا لال کپور کے مشہور اور معتبر ہم عصر ہیں، کنہیا لال کپور کے مشہور اور معتبر ہم عصر ہیں، ہم عصر یعنی ان کے زمانے کے ہیں، جو مشہور ہے اور بہت ہی معتبر ہے، اعتبار کے لائق ہے۔ مگر انہوں نے غالب کے ذریعے ان کی شاعری میں پوشیدہ مزاحیہ پہلو واضح کر کے پڑھنے والوں کے لیے دلچسپی کا سامان فراہم کیا ہے، مگر انہوں نے غالب کے ذریعے ان کی شاعری میں پوشیدہ مزاحیہ، پوشیدہ یعنی چھپا ہوا مزاحیہ پہلو واضح کر کے یعنی ان کو بیان کر کے پڑھنے والوں کے لیے دلچسپی کا سامان فراہم کیا ہے، دلچسپی اس میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ ان کا تعارف تھا۔